جدون صاحب، نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے راستے کلیئر ہو گئے؟ آبویسلی ابھی جو کل ان کی العزیزیہ میں ایکوٹل رہی ہے تو اپیل ان کی ایکسیپٹ ہو گئی ہے، تو میرے خیال میں کوئی مین ہرڈل اب نہیں رہی ہے۔ جو 62F1 والے کیسز ہیں اس کا بھی ریٹن آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ ایک دوسرے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا یہ تمام کیسز جو ہیں وہ کلب کر دیں، اس سے میرے خیال میں فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے پوائنٹ وہاں پہ یہ اٹھایا تھا کہ جو سیکشن 232 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی، اس میں امینڈمنٹ ہو کے جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ 5 سال کر دی گئی ہے 62F میں۔ تو اب اس میں بھی یقینی طور پہ فیصلہ آ جائے گا، لیکن ابھی ان کے جس طرح ہوتا ہے نا کہ مینلی جو ہرڈل تھی وہ ختم ہو گئی، کنویکشن دونوں اپیلوں میں، العزیزیہ میں بھی اور دوسرے میں بھی، اور نااہلی جو ہے وہ پھر اہلیت میں تبدیل بھی ہو جائے گی۔ جی جی ابھی سے یہی لگ رہا ہے۔ تو حافظ صاحب، نیب پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ ایک شخص بڑا کرپٹ ہے، بڑے شواہد ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ تو مفروضے پر مبنی تھی ساری چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 1947 سے لے کے ہم نے 97 تک ایک تو اکاؤنٹیبلٹی لا نہیں بنایا، اور ہم نے سمجھا کہ اس ملک میں احتساب یا ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کا نقصان یہ نکلا یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے گورننس، کرپشن، یہ ساری چیزیں جو آگے بڑھتی گئیں۔ جب 97 کے اندر احتساب ایکٹ آیا تو اس کے اندر جب کیسز سٹارٹ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی آئی، پولیٹیکل انجینئرنگ بھی آئی، اور احتساب ریفرنس جو تھے جو بنے الٹیمیٹلی ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیٹ اسائیڈ بھی کیا، اور ان کے پیچھے کچھ آڈیو لیکس بھی آئیں۔ اس کے بعد 99 کے اندر جو جنرل مشرف کا آیا، اس کے اندر بھی جو نیت تو یہی تھی کہ اس کو ہم اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی کے اندر لے کے جائیں گے، لیکن جب وہ چلنا شروع ہوا تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہی پھر پولیٹیکل انجینئرنگ بھی آئی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی آئی، اور نیب ایز ٹول کے طور پہ یوز ہوتا رہا پولیٹیکل کیسز کے اندر۔ اور جو ایجنڈا اصل تھا کہ اس ملک کے اندر یا اس ملک کے اداروں کے اندر جو کرپشن یا فیورٹزم یا اس کے تحت جو بے ایمانی ہوتی ہے اور اس سے جو کک بیکس لیے جاتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، تو وہ نہیں ہوا، اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آبزرو کیا، ہائی کورٹ نے بھی آبزرو کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ کبھی ایک پولیٹیکل پارٹی آئی، اس نے دوسری کو وکٹمائز کیا، دوسری نے پہلی کو کیا، اور اس کو کبھی بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اب جن اسپیسیفک چیزوں پہ آپ بات کرتے ہیں، اگر ہم ان ساری چیزوں کو چلے جائیں، 2016 کے اندر کہ جب پاناما کا کیس آیا تو کتنی ہائپ اس کے اندر کریٹ آئی، پھر جب اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پہ کاگنیزنس لیا تو پھر کتنی ہائپ کریٹ آئی، پھر جب سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک JIT بنائی، اور اس JIT جو ہے بڑے لمبے چوڑے عرصے میں بیٹھی رہی، انہوں نے باہر کے ممالک کے وزٹس کیے، اور ان کو جو ہے بڑے ثبوت ان کے ہاتھ لگے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ 3 ریفرنسز اس پہ بننے چاہیے، ایک فلیگ شپ کا بنا، ایک ایون فیلڈ کا، پھر العزیزیہ کا، اور ساتھ ہی میاں صاحب جو تھے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا 62(1)F کے نیچے۔ اور پھر وہ چیزیں جب آپ ٹرائل کورٹ کے اندر چلیں تو آپ کے سامنے چیزیں آئیں کہ کس طرح جج نے بیہیو کیا، کس طرح ارشد ملک صاحب جو تھے ان کی ویڈیوز یہاں پہ آئیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب جو چیز آئی ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے آیا ہے۔ آگے ہوتا یہ تھا کہ جو نیب کی پروسیکیوشن تھی اس کے کچھ آپٹکس ہوتے تھے کہ وہ کیسز کو کسی نہ کسی طرح ڈیفینڈ کرتا تھا، بلکہ چیزیں تو اب تو بالکل نہیں ہوتا، تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا جو سربراہ تھے JIT کے، انہوں نے مفروضے پہ پہلے چیزیں جو تھیں وہ ومز پہ چلتی تھیں، اور وہ پرسنالٹیز جب پیچھے ہٹتی تھی تو نیب کسی حد تک چیزوں کو ٹیک آن کرتا تھا۔ اب اس کے اندر جو ایک نئی چیز آئی ہے، جو ایک نیا فینومینا آیا جس نے اس سسٹم کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک کوسچن مارک کیا ہے، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ پھر کیوں اس ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے، اور اگر انہوں نے کیا ہے تو ہر دور میں ایک کوئی سیاستدان، ایک لیڈر، ایک شخص جو ہے وہ ایسا وکٹم بنتا ہے، اور دیکھیں نا کہ اس کی پولیٹیکل سٹینڈنگ بھی جاتی ہے، وہ پرائم منسٹر آفس سے بھی نکلتا ہے، پھر اس کے بعد پبلک کے اندر بھی وہ جا نہیں سکتا، وہ جیل کے اندر جاتا ہے، اور جو باہر جاتا ہے۔ ایک چیز میں اس اندر ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس دفعہ جو نیب نے کیا ہے وہ کیا یہ ہے کہ آپ نے تو دوسری سٹیٹمنٹ بھی بات کی نا واجد ضیاء کی، اس سے پہلے پروسیکیوٹر جنرل جو تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب ریسٹریشن آف اپیل سے کہا تھا کہ یہ ہم نے نہیں بنائے، یہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنے ہیں، ان کو سپریم کورٹ کا امپلیمنٹیشن بینچ جو واچ کر رہا ہے، تو میننگ دیر بائے کہ انہوں نے اس سے ڈسٹنس کیا، اونرشپ انہوں نے واپس لی، اور انہوں نے کہا کہ اس کیس کے اندر جان، اور یہی ایون فیلڈ کے اندر ریزلٹس آپ نے نکلا کہ ایون فیلڈ کا تو 27 اکتوبر 2022 کو فیصلہ آ چکا تھا۔ پاناما والے میں بھی جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی ہائپ تھی، وہ 400 لوگوں کی اور اسی طرح کل بھی، اور اس وقت بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک شخص کے آپ نے سارے کیس دیکھ لیے، اور کبھی بھی کرمنل کیسز کے اندر پروسیکیوشن نہیں کہتی جی کیس کو ریمانڈ کرے، وہ کہتی فیصلہ کرے۔ صاحب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو پھر اس چیز سے بھی کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو پھر
دوسرے سابق وزیر اعظم بھی آئیں گے تو پھر یہی ادارے یہ بھی بتا رہے ہوں گے, نیب وغیرہ سب آپ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ بھی غلط ہو گیا تھا, یہ بھی اس وقت کسی مفروضے پہ ہی تھا. یہ اب دیکھیں, یہ آپ کے جتنے بھی سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ 5 سال کے بعد جو لوگ کیس بناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے غلط بنایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس لوگوں سے تو آپ نے انتقام لے لیا اس کو 5 سال کے, لیکن جو ملک کا نقصان کرتے ہیں آپ 2017-18 کے بعد جو اکانومی تھی, آج دیکھیں یہ اس پاکستان کے ساتھ یہی کھیل چلتا رہے گا اور آگے ہمیں نہیں لگتا کہ یہ رک جائے گا. آج اس کو اندر کرنا ہے جیل کے اندر, ایک کو آگے لانا ہے, اس کو ہٹا کے دوسرے کو لانا ہے. اب اس کے پیچھے دیکھیں پراسیکیوشن سول گورنمنٹ کے پاس اختیار کیا, مجھے بتائیں, جو ان کا اپنا وزیر اعلیٰ تھا پرویز لائی, عمران خان اپنی FIR نہیں کروا سکتا. اب دوسری سول گورنمنٹ کی بھی اگر ہائبریڈ رجیم آپ نے چلانا ہے, یہ دیکھیں نیب کچھ نہیں کرتا, نیب کے پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, نیب کے پیچھے جو چابی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. نیب کو تو کہیں جی یہ کیس کیوں بنایا, وہ کہتے ہیں جی اب دیکھیں نا JIT سربراہ تھا وہ کس نے لگایا تھا, ٹھیک ہے, JIT بنی کس طرح ہے, وہ کہتے ہیں جی JIT کے جو انالیسس تھا اس پہ ہم نے, انہوں نے کہا جی انالیسس تھا اس کے ساتھ ڈاکومنٹ دکھائیں, کل انہوں نے کہا کہتے ہیں ڈاکومنٹس تو ہمارے پاس اوریجنل آئی نہیں ہے. اب یہی جج جو ہیں, یہی اپیل پینڈنگ تھی, وہ کہتے تھے وہ کرپشن ہی کرپشن ہے جی, فلانی چیز کہاں سے بنا لی, فلانی کہاں سے بنا لی. ایون کہ میاں نواز شریف نے جج جو ٹرائل کورٹ تھے انہوں نے کہا جی میری وائف جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے, مجھے آنے دیں فیصلہ تب سنا. انہوں نے کہا نہیں آپ ادھر ہم فیصلہ سناتے ہیں, اس کو قید کر دیا اور آئے ان کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیا. اتنی بات ماننے کے لیے جو ہے وہ کورٹ تیار نہیں تھی کہ مجھے آنے دیں, میرے آنے پہ آپ فیصلہ سنا دیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی آپ آئیں یا نہ ہم آپ کو فیصلہ سناتے ہیں, آپ پھر آئیں گے ایز اے جو ہے وہ کانوکٹ ہی آئیں گے. تو وہ جب جیل پہ اب آئیں تو ان کو اریسٹ کر لیا. کہ دیکھیں نا اب یہ اس طرح نظام اس ملک کے اندر چل تو رہا ہے, لیکن ساتھ انڈیا کو دیکھیں $600 ارب جو ہے اس کے ریزرو ہیں, ہمارے اپنے $2 ارب بھی ریزرو نہیں ہے. اور اب معیشت کو تباہ کر دیا. ایک عام آدمی کی زندگی دیکھیں نا کس طرح جا رہی ہے, آپ کسی اور کنٹری کے ساتھ کمپیریزن کریں نا, اب دیکھیں بائی فورس سے نظام نہیں چلنے والا. اور ایک اگر آپ یہی کھیل کھیلتے رہیں گے, آج اس کی لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. تو آپ نے اتنے سال عوام کو یہ بتایا, میں نواز شریف والے کیس میں بات کر رہی ہوں, آپ نے بتایا کہ یہ سب سیاہ ہے, آپ نے سیاہ سفید پہنا ہوا ہے نا, اس وقت آپ کا کالا کوٹ ہے, آپ نے اب عوام کو بتا دیا کہ کالا نہیں ہے یہ سب سفید تھا. یہ اس وقت عوام کو ہم بتا رہے تھے کالا ہے. نہیں, عوام کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو دھوکہ دینا بند کریں, عوام کو خود فیصلہ کرنے دیں کہ جو بندہ ٹھیک ہے اس کو 5 سال کے لیے چلنے دیں. خدا کے لیے میں تو واسطہ ڈالتا ہوں لوگوں کے لیے کہ اس کو عوام کو فیصلہ کرنے دیں, چاہے وہ غلط کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں. ڈیموکریسی کا تو یہ مطلب ہے نا. تو اگلے 5 سال میں عوام خود جو ہے احتساب کر لیں گے. اگر آپ نے بندے کو بنانا ہے, آپ نے ہٹانا ہے, تو پھر عوام کا تو وہ تو کوئی مینڈیٹ. اچھا لیکن یہ احتساب عدالت نیب کی جب بات کرتے ہیں, ناٹ عدالت نیب کے ادارے پہ آتے ہیں, اگر شاہد خاقان عباسی یا 1-2 اور بڑے سینئر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ, کیونکہ یہ بھی بھگت چکے ہیں نا کیسز, یہ بھی اس چیز سے گزرے ہیں, نیب کس طریقے سے کام کرتا ہے, کہتے ہیں ختم کر دیں. تو نیب کو ختم کرنا حل ہے؟ دیکھیں, نیب کو ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے, نیب کی لیجسلیشن کو ختم کرنا مسئلے کا حل ہے. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.